روشی صبح سے خالی پیٹ کچن میں کھڑی دعوت کا کھانا بنا رہی تھی۔ آج اس کے خالو نے بزنس مین دوستوں کو ڈنر پر بلایا تھا۔ صبح سے ایک سلائس کھا کے وہ پکانے میں لگی ہوئی تھی۔ شام کو کھانا تیار ہونے کے بعد وہ نڈھال سی لان میں بیٹھی تھی، کیونکہ سب کے جانے کے بعد اسے کھانا ملنا تھا۔ جب بزنس ٹائکون عامر لشاری گاڑی سے اتر کر اس کی طرف آیا۔ ہیلو پریٹی گرل، واٹ ہیپنڈ؟ بھوک سے ڈھالو، اتنی مزے کی بریانی بنائی تھی، خالہ نے چکھنے بھی نہیں دی۔ مجھ سے نکاح کر لو، روز تمہیں بریانی کھلاؤں گا۔ وہ روشی کا ہاتھ پکڑ کے بولا۔ یہ لڑکی پہلی نظر میں اس کے دل میں اتر گئی تھی، جبکہ اس کی اچانک آفر پر روشی کا دل زور سے دھڑکا۔ صبح کے 6 بجے سے کچن کے چولہے جل رہے تھے۔ گرمی اور کچن کی تپش نے روشی کا برا حال کر دیا تھا۔ اس کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں گر کر اس کے گلابی گالوں کو بھگو رہی تھی، جنہیں وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو سے رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ آج اس کے خالو رضوان نے شہر کے نامور اور بڑے بزنس مین دوستوں کو ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ یہ کوئی عام دعوت نہیں تھی، بلکہ خالو کے نئے پروجیکٹ کے لیے انویسٹرز کو خوش کرنے کا ایک بہانہ تھا، اور اس ساری دعوت کا بوجھ ہمیشہ کی طرح روشی کے ناتواں کندھوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ روشی، یہ قورمہ ابھی تک بھنا کیوں نہیں؟ اور بریانی کا دم کب کھولو گی؟ مہمانوں کے آنے کا وقت ہو رہا ہے اور تم ابھی تک مٹک مٹک کر کام کر رہی ہو۔ خالہ نگہت کی کڑک دار اور طنزیہ آواز کچن کے دروازے سے گونجی۔ وہ خود ریشمی سوٹ پہنے بھاری میک اپ کیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ خالہ جان، بس قورمہ تیار ہے اور بریانی کا دم بھی 5 منٹ میں کھول دوں گی، روشنی نے دھیمی اور تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں نقاہت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ جلدی ہاتھ چلاؤ، اور ہاں سن لو غور سے، جب تک مہمان کھانا کھا کر چلے نہ جائے، تمہاری شکل ڈرائنگ روم میں یا ڈائننگ ہال کے آس پاس بھی نظر نہیں آنی چاہیے، اور کھانا سب کے کھانے کے بعد ہی ملے گا، اس سے پہلے کچن میں برتنوں کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ خالہ نے سخت لہجے میں تنبیہ کی اور مڑ کر چلی گئی۔ روشی نے ایک گہری سرد آہ بھری۔ صبح 6 بجے سے اب شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس دوران اس کے معدے میں صرف ایک ڈبل روٹی کا خشک سلائس اور ایک کپ پھیکی چائے گئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ مسلسل کٹنگ، بھنائی اور پکوانوں میں الجھی ہوئی تھی۔ بریانی کے لیے گوشت گلانے لے کر قورمے کی دیگچی تک سب اس اکیلی جان نے سنبھالا تھا۔ مہمانوں کے لیے کراکری نکال کے صاف کی اور ٹیبل سیٹ کیا۔ اب بھوک کے مارے اس کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے تھے اور سر چکرا رہا تھا۔ پورے گھر میں زعفران، الائچی اور بریانی کے مسالوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جو اس کی بھوک کو مزید چمکا رہی تھی۔ رات کے 8 بجے تک وہ سارا کھانا ڈونگوں میں سجا کر ڈائننگ ٹیبل تک پہنچا چکی تھی۔ کچن سمیٹنے کے بعد اس میں کھڑے رہنے کی مزید سکت نہ ہی تھی۔ وہ چپکے سے پچھلے دروازے سے نکلی اور گھر کے وسیع اور عریض لان کے ایک تاریک کونے میں پڑی لکڑی کی بینچ پر جا کر گر سی گئی۔ لان میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس نے اس کے سلگتے ہوئے چہرے کو تھوڑا راحت بخشی۔ اس نے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اور سر ان پر رکھ دیا۔ گھر کے اندر سے قہقہوں، مہنگی کراکری کے ٹکرانے اور گفتگو کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اندر سب شاندار کھانوں پر ٹوٹ پڑے ہوں گے۔ کتنی مزے کی بریانی بنی تھی، کاش خالہ ایک نوالا چٹنی ہی دے دیتی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور اس کی آنکھوں سے بے بسی کے 2 آنسو چھلک کر اس کے گھٹنوں پر گر گئے۔ بھوک اور تھکن نے اسے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ دوسری طرف گھر کے باہر والے گیٹ سے ایک چمچماتی سیاہ مرسیڈیز بینز اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیور نے پھرتی سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا۔ گاڑی میں سے شہر کا سب سے کم عمر اور طاقتور بزنس ٹائکون عامر لشاری باہر نکلا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ، چہرے پر ایک مخصوص روب اور آنکھوں میں بلا کی ذہانت۔ وہ رضوان صاحب کی اس دعوت کا سب سے اہم اور VIP مہمان تھا، جس کا وہ سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ عامر نے گاڑی سے اتر کر اپنی کلائی پر بندھی رولیکس گھڑی پر وقت دیکھا۔
وہ جان بوجھ کر لیٹ آیا تھا تاکہ غیر ضروری باتوں سے بچ سکے۔ وہ سیدھا پورچ کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اچانک اس کے قدم رک گئے۔ لان کے اس تاریک کونے میں مدھم سی روشنی میں اسے ایک وجود سمٹا ہوا نظر آیا۔ عامر لاشاری کی عقابی نگاہوں سے کچھ چھپنا ناممکن تھا۔ تجسس کی مارے وہ اندر جانے کے بجائے لان کی گھاس پر دبے قدموں چلتا ہوا اس بینچ کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آیا، مدھم روشنی میں اس پر ایک ایسا چہرہ آشکار ہوا کہ عامر کے قدم زمین پر ہی جم گئے۔ سادہ سے دھلے ہوئے سوتی کپڑے میں ملبوس، بکھرے ہوئے بال، پسینے اور آنسوؤں سے تر چہرہ، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی اس قدر حسین تھی کہ عامر کو لگا جیسے اس نے آج تک اتنی دلکش اور معصوم لڑکی دیکھی ہی نہیں تھی۔ چاند کی روشنی میں اس کی تھکن سے چور پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ عامر جو اپنے سخت مزاج اور بے رحم کاروباری فیصلوں کے لیے جانا جاتا تھا، پہلی بار اپنے سینے میں دل کو کسی کے لیے بے ساختہ دھڑکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یہ پہلی نظر کی وہ قید تھی جس میں وہ خود گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے گلا کھنکھارا۔ روشی جو آدھی نیند اور آدھی بے ہوشی کے عالم میں تھی، کسی کے قدموں کی آہٹ پر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اپنے سامنے ایک انتہائی پرکشش، دراز قد اور روبدار اجنبی شخص کو کھڑے دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ عامر نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی اور اپنے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ سجا لی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، تھوڑا سا اس کی طرف جھکا۔ ہیلو پریٹی گرل، واٹ ہیپنڈ؟ عامر کی بھاری اور مردانہ آواز رات کی خاموشی میں گونجی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی مقنعت ایسی کشش تھی۔ تم اندر پارٹی میں جانے کے بجائے یہاں اس اندھیرے میں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اور یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ روشی کا ذہن اس وقت بھوک کی وجہ سے کسی قسم کی منطق یا لحاظ کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کے سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا، مگر اس وقت اس کا سارا دھیان اپنے خالی پیٹ پر تھا۔ معصومیت اور تھکن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میں بھوک سے نڈھال ہوں۔ روشی کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ اور بچوں جیسی شکایت تھی۔ صبح سے کچن میں کھڑی تھی، صرف ایک سلائس کھایا ہے۔ اتنے مزے کی بریانی بنائی تھی میں نے، پورے گھر میں خوشبو پھیلی ہے، لیکن خالہ نے ایک چمچ بھی چکھنی نہیں دی۔ کہہ رہی ہیں سب کے جانے کے بعد ہی ملے گا، تب تک تو شاید میں مر ہی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے روشی نے اپنا چہرہ دوبارہ چھپانے کی کوشش کی۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ ایک بالکل انجان اور اتنے بڑے آدمی کے سامنے کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہی ہے۔ عامر لاشاری حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عامر لاشاری جس سے بات کرنے کے لیے بڑی بڑی مڈل کلاس اور امیر لڑکیاں ترستی تھیں، جس کے سامنے لوگ بزنس ڈیل کی بھیک مانگتے تھے، اس کے سامنے یہ چاند جیسی لڑکی رو رو کر بریانی نہ ملنے کا شکوہ کر رہی تھی۔ عامر کو اس کی اس انتہائی معصومانہ اور بچکانہ بات پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ اس کے لبوں پر ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس لڑکی کی سادگی نے ایک ہی پل میں اس بزنس ٹائکون کی دل کی ساری دیواریں گرا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ روشی کچھ سمجھ پاتی، عامر نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور روشی کا ہاتھ اپنے بڑے اور مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ روشی کے بدن میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے عامر کو دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ گھبراہٹ سے بولی۔ عامر نے گرفت مضبوط کی، لیکن اس کے انداز میں کوئی سختی نہیں دی۔ اس کے گہری اور پرکشش آنکھیں سیدھی روشی کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ مجھ سے نکاح کر لو۔ عامر کی آواز میں کوئی مذاق نہیں تھا، بلکہ ایک سنجیدہ اور اٹل فیصلہ تھا۔ روشی کی تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ اس کا دل سینے میں اتنے زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ عامر محبت سے مسکرایا۔ وہ روشی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی نرمی سے بولا، مجھ سے نکاح کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں روز بریانی کھلاؤں گا، اور وہ بھی تمہیں خود نہیں بنانی پڑے گی، دنیا کے بہترین شیف تمہارے لیے پکائیں گے، کوئی تمہیں ایک نوانی کے لیے نہیں ترسا سکے گا، بس تم ہاں کہہ دو۔ روشی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بھوک سے چکراتا دماغ، شام کا اندھیرا
اور سامنے کھڑا ہے یہ یونانی دیوتاؤں جیسا شخص جو اسے بریانی کے عوض نکاح کی آفر کر رہا تھا۔ روشی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے، بھوک کے مارے اسے سیراب نظر آ رہا ہے، یا واقعی اس کی اندھیری زندگی میں کسی معجزے نے دستک دے دی تھی۔ اس کا دل اس وقت سینے کی دیواروں سے بری طرح ٹکرا رہا تھا، اور عامر لاشاری اس کے جواب کے انتظار میں اس کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں کے سحر میں مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ روشی ابھی عامر کی اس غیر متوقع اور ہوش اڑا دینے والی پیشکش پر کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ اس کا دل پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا کہ اچانک لان کے سکوت کو ایک شوق اور چہکتی ہوئی آواز نے توڑ دیا۔ او مائی گاڈ عامر، تم یہاں باہر اندھیرے میں کیا کر رہے ہو؟ ہم سب اندر تمہارا کتنا ویٹ کر رہے ہیں۔ یہ خالہ نگہت کی بیٹی عریشہ تھی۔ وہ ایک انتہائی قیمتی جدید طرز کے مغربی لباس میں ملبوس ہائی ہیلز تک پورے لاٹ کو اپنے مہنگے پرفیوم کی خوشبو سے مہکاتی ہوئی تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی آمد نے جیسے اس جادوئی سحر کو توڑ دیا جو عامر کی باتوں نے روشی کے گرد باندھ دیا تھا۔ روشی جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ عامر کی گرفت سے چھڑا لیا۔ عریشہ نے قریب آتے ہی انتہائی ماڈرن اور بے تکلف انداز میں عامر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال لیا۔ کم آن عامر، ڈیڈ کب سے تمہارا انتظار کرے، تم تو جانتے ہو تمہارے بغیر یہ ڈنر کتنا ادھورا ہے۔ عریشہ نے بڑے مان اور حق جتانے والے انداز میں کہا، جیسے عامر صرف اسی کی ملکیت ہو۔ اس نے اندھیرے میں سمٹی کھڑی روشی کی طرف ایک حقارت بھری اور سرسری سی نگاہ ڈالی، جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو، اور پھر عامر کو کھینچتے ہوئے اندر کی طرف مڑ گئی۔ عامر نے بظاہر تو عریشہ کی بات کا برا نہیں منایا اور اس کے ساتھ 2 قدم آگے بڑھا، لیکن اس کا دماغ اور دل ابھی بھی پیچھے کھڑے اس سہمے ہوئے وجود کے پاس تھا۔ اس نے اچانک اپنے قدم روکے اور پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ روشی وہیں سر جھکائے اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں بھینچے کھڑی تھی۔ تم بھی اندر پارٹی میں آؤ روشی، عامر کی بھاری اور روبدار آواز گونجی۔ یہ سننا تھا کہ عریشہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے۔ اس نے ناگواری سے پلٹ کر روشی کو دیکھا جو اس وقت کسی بھی طرح اس شاندار پارٹی کے قابل نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے سادہ اور کام کاج کی وجہ سے شکن آلود تھے اور چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ عامر، یہ کچن کا کام کرتی ہے، اسے اندر بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ملازمہ کا کام اندر مہمانوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہوتا۔ عریشہ نے دبے ہوئے غصے اور روانت سے کہا، وہ ملازمہ نہیں ہے، وہ تم لوگوں کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے، اور اگر وہ اندر نہیں آئے گی تو میں بھی اس پارٹی کا حصہ نہیں بنوں گا۔ عامر کا لہجہ اتنا 2 ٹوک اور سرد تھا کہ عریشہ کے پاس مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ رہی۔ وہ کچا سا منہ لے کر رہ گئی۔ روشی بری طرح جھجک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اندر جانے کا انجام کیا ہوگا۔ خالہ نگہت کا غصہ اور ان کی زہریلی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں گی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، یہاں مجھے بھوک نہیں ہے۔ روشی نے ہکلاتے ہوئے بہانہ تراشنے کی کوشش کی، لیکن عامر لاشاری وہ شخص نہیں تھا جو کسی کی نہ سن سکے۔ وہ آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد اور اختیار تھا۔ میں نے کہا اندر چلو۔ عامر کے اس قدر اصرار اور اس کی آنکھوں کی سختی دیکھ کر روشی مزید انکار نہ کر سکی۔ وہ کانپتے قدموں سے ڈرتے ڈرتے ان کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی وہ ڈائننگ ہال کے روشن اور پرتعیش ماحول میں داخل ہوئے، اندر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کرسٹل کے بڑے فانوس کی خیرہ کن روشنی میں روشی خود کو بہت حقیر اور عاریہ محسوس کر رہی تھی۔ سب کی نگاہیں عامر لاشاری پر تھی جو شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون تھا، اور پھر ان کی نگاہیں عامر کے پیچھے سمٹ کر کھڑی روشی پر جم گئی۔ خالہ نگہت اور خالو رضوان جو عامر کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، روشی کو وہاں دیکھ کر ان کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ خالہ نگہت کی آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور پھر ایک انتہائی خوفناک نفرت ابھر آئی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن وہ مہمانوں کے سامنے کوئی تماشا نہیں کر سکتی تھی۔
خالو رضوان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ بیزاری سے روشی کو گھورنے لگے۔ روشی سے یہ سب سہا نہیں جا رہا تھا۔ ان زہریلی اور کاٹ کھا جانے والی نگاہوں نے اس کا دم گھوٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے سر جھکایا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی کہ اچانک عامر نے اپنا ہاتھ پیچھے بڑھایا اور سب کی موجودگی میں بے تکلفی سے روشی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر میں کھڑا کر لیا۔ پورے ہال میں جیسے سانپ سوکھ گیا۔ عریشہ صدمے سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا چکی تھی۔ خالہ نگہت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ عامر نے روشی کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے رکھا اور سب مہمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی اس شاندار پارٹی میں یہ جو لذیذ کھانوں کی خوشبو چار سو پھیلی ہوئی ہے، یہ سارا کمال ان نازک ہاتھوں کا ہے۔ اس نے روشی کے ہاتھ کو ہلکا سا دبا کر اوپر اٹھایا۔ روشی شرم اور خوف سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ یہ اتنی شاندار اور لذیذ بریانی اور یہ تمام پکوان روشی نے بنائے ہیں۔ مجھے تو اس بات کی کبھی خبر ہی نہ ہوتی اگر میں لان میں اکیلے بیٹھی اس لڑکی سے نہ ملتا جس نے یہ سب بنانے کے باوجود صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں چاہوں گا کہ آج کی شام کی یہ اصل ہیروئن ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ مہمانوں نے رسمی طور پر مسکرا کر داد دی جبکہ کچھ لوگ حیرت سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ رضوان صاحب نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے زبردستی کا قہقہہ لگایا، ہاں ہاں بالکل، روشی تو ہماری بیٹیوں جیسی ہے، آؤ بیٹا بیٹھو عامر صاحب کے ساتھ۔ رضوان صاحب کے الفاظ میں مٹھاس تھی مگر آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ عامر نے خود کرسی کھینچ کر روشی کو بٹھایا اور پھر اپنے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عریشہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی ان کے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھی۔ عامر نے پلیٹ میں اپنے ہاتھوں سے بریانی نکالی اور روشی کے سامنے رکھی۔ کھاؤ، تم نے بہت محنت کی ہے۔ اس نے نرمی سے سرگوشی کی۔ روشی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے چمچ اٹھایا مگر نوالا اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ سامنے بیٹھی عریشہ اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی جبکہ دور کھڑی خالہ نگہت کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ جیسے اپنی نظروں سے روشی کو قتل کر رہی تھی۔ روشی نے بمشکل چلنے والی زہر مار کیے اس کا سارا جسم خوف سے برف ہو رہا تھا کہ مہمانوں کے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد جب آخری گاڑی بھی گیٹ سے باہر نکل گئی اور گھر میں ہو کا عالم چھا گیا تو طوفان نے آخر کار دستک دے دی۔ روشی ڈائننگ ٹیبل سمیٹ رہی تھی جب خالہ نگہت کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح کچن میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر پڑا مہذب پن کا خول اب اتر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ روشی کچھ سمجھ پاتی، خالہ نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ خالہ خالہ چھوڑے، درد ہو رہا ہے۔ روشی کی چیخ نکل گئی اور وہ درد سے تڑپ اٹھی۔ اس کے ہاتھ سے شیشے کی پلیٹ گر کر چکنا چور ہو گئی۔ درد درد تو اب میں تجھے دوں گی کمینی لڑکی۔ خالہ نگہت نے دھاڑتے ہوئے دوسرا تھپڑ مارا جس سے روشنی کے ہونٹ سے خون رسنے لگا۔ تیری یہ جرت کہ تو مہمانوں کے سامنے جا کر تماشا لگائے۔ عامر لاشاری پر ڈورے ڈال رہی تھی تو اس کے سامنے جا کر مصلوب بن گئی کہ تجھے کھانا نہیں دیا۔ ارے تو اور تیری وہ منحوس ماں ہماری زندگیوں کا عذاب بن کر آئے تھے۔ خالہ نے اسے بالوں سے کھینچتے ہوئے کچن سے باہر نکالا اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے پچھلے حصے میں بنے اس تاریک اور سیلن زدہ اسٹور روم کی طرف لے گئی۔ روشی روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے مت مارے، میں نے خود کچھ نہیں کہا، وہ خود مجھے اندر لے گئے تھے، میں کبھی آپ کی شکایت نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ روشی کے آنسو زمین پر گر رہے تھے لیکن خالہ کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ بکواس بند کر اپنی، تیرا وہ مکار باپ بھی ایسی ہی میٹھی باتیں کرتا تھا، تو بالکل اپنے اس دھوکے باز باپ پر گئی ہے، جادوگرنی کہیں گی۔ خالہ نے اسے زور سے دھکا دے کر اس اندھیرے کمرے میں پھینکا۔ روشی ٹھوکر کھا کر فرش پر گری اور اس کی کونی بری طرح چھل گئی۔
اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، خالہ نے باہر سے بھاری دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ بڑی ڈیب یہاں اندھیرے میں، کل تک تجھے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، تب تجھے پتا چلے گا کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ باہر سے خالہ کی زہریلی آواز آئی اور پھر ان کے قدموں کی چاپ دور ہوتی چلی گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا اور حبس تھا۔ روشنی فرش پر ہی گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں اس بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تھپڑوں کی وجہ سے اس کا چہرہ سوج گیا تھا اور ہونٹ پر جمنے والا خون اس کے آنسوؤں کے ساتھ مل کر نمکین ہو چکا تھا۔ اس گھپ اندھیرے میں اسے بے ساختہ اپنی ماں نسیم بیگم کی یاد آ گئی، وہ ماں جس کی آغوش اس کے لیے دنیا کی سب سے محفوظ جگہ تھی۔ روشی کو یاد آیا تھا کہ کیسے اس کی ماں بھی اسی گھر میں انہی تانوں اور گالیوں کے سائے میں روتے روتے گھل گھل کر مر گئی تھی۔ نسیم بیگم، روشی کی ماں، اپنے وقت کی بہت خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ اس نے خاندان کی مرضی کے خلاف جا کر ایک ایسے شخص سے محبت کی شادی کر لی تھی جس نے اسے چاند ستارے توڑ کر لانے کے خواب دکھائے تھے، لیکن وہ شخص اندر سے کھوکھلا اور دھوکے باز نکلا۔ شادی کے چند سال بعد ہی جب روشی ابھی مشکل سے 2 سال کی ہی تھی، وہ شخص اپنا سارا رنگ روپ دکھا کر نسیم کو دھوکہ دے کر اور اس کی ساری جمع پونجی لوٹ کر کسی اور کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اس معاشرے میں ایک تنہا عورت، وہ بھی ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ، کہاں جاتی؟ نسیم بیگم کا دنیا میں سوائے اپنی بڑی بہن نگہت کے اور کوئی آسرا نہ تھا۔ وہ اپنا ٹوٹا ہوا غرور اور کچلی ہوئی انا لے کر روتی پیٹتی اپنی بہن کی چوکھٹ پر آ گری، لیکن خالہ نگہت نے اسے کبھی دل سے معاف نہیں کیا۔ وہ دن رات اپنی بہن کو اس کی بغاوت کے طعنے دیتی۔ نسیم بیگم نے اس گھر میں ایک ملازمہ بن کر اپنی باقی زندگی گزاری۔ وہ اپنے شوہر کے دیے گئے دھوکے، خاندان کی ہتک اور بہن کے طعنوں کا بوجھ زیادہ دیر نہ اٹھا سکی۔ روشی جب 8 سال کی تھی تو نسیم بیگم ایک طویل بیماری کے بعد اسے اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد روشی کی زندگی ایک جہنم بن گئی۔ خالہ نگہت کے دل میں اس بچی کے لیے کوئی ممتا نہیں تھی، کیونکہ جب بھی وہ روشی کو دیکھتی تھی انہیں وہ دھوکے باز شخص یاد آ جاتا تھا جس نے ان کے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملایا تھا۔ روشی اپنے باپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ اسے اس گھر میں پڑھنے کا، اچھے سے کپڑے پہننے کا یا اپنی مرضی سے کچھ کھانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ بس ایک مفت کی ملازمہ تھی جسے دن رات کام کرنے اور گالیاں سننے کے لیے زندہ رکھا گیا تھا۔ آج اندھیرے کمرے میں روتے ہوئے اسے عامر لشاری کے وہ مقناطیس کی آنکھیں اور وہ پیشکش یاد آنے لگی۔ مجھ سے نکاح کر لو۔ اس شخص کی آواز میں کتنی پناہ تھی، کتنا سکون تھا۔ روشی کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ کیا وہ شخص سچ کہہ رہا تھا؟ کیا وہ واقعی اس کے اس جہنم سے جان چھڑا سکتا تھا، یا وہ بھی اس کے باپ کی طرح کوئی دھوکہ تھا؟ روشی نے اپنی زخمی چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور رات کا یہ سایہ اندھیرا اس کے دل کے دکھوں سے بھی زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس بھیانک رات کو گزرے 2 ہفتے بیت چکے تھے، مگر روشی کے وجود پر چھائی ہوئی خاموشی اور وحشت ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی۔ اس رات جب خالہ نگہت نے صبح کے وقت اسٹور روم کا دروازہ کھولا تھا تو روشی فرش پر ایک بے جان گٹھری کی حالت میں پڑی تھی۔ بھوک، پیاس اور خوف نے اس کی جان نکال دی تھی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ رینگتے ہوئے خالہ نگہت کے پیروں سے لپٹ گئی تھی۔ خالہ، مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں قسم کھاتی ہوں آئندہ اس شخص کے سامنے کبھی نہیں جاؤں گی، میں کسی مہمان کے سامنے نہیں آؤں گی، بس مجھے اس اندھیرے کمرے میں دوبارہ مت بند کیجیے گا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے خالہ کے قدموں میں گر کر گڑ گڑائی تھی۔ اس کی سسکیوں میں اتنی بے بسی تھی کہ کوئی پتھر دل بھی پگھل جاتا، مگر نگہت بیگم نے حقارت سے اپنا پیر چھڑا کر اسے پرے دھکیل دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے روشی نے اپنے ہونٹ جیسے سی لیے تھے۔
وہ مشین کی طرح سارا دن کام کرتی اور پھر نظریں جھکائے ایک کونے میں سمٹ جاتی۔ اس کے دل میں عامر لشاری کے لیے کوئی رومانوی جذبہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا خوف بیٹھ گیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اس شخص کی ایک نظر ایک بار اس کے لیے عذاب بن کر آتی ہے۔ وہ شخص اس کی نجات نہیں بلکہ اس کی بربادی کا سبب تھا۔ آج 2 ہفتے بعد گھر میں پھر سے گہما گہمی تھی۔ رضوان صاحب صبح ہی کچن میں آ گئے تھے اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی طمع اور خوشی تھی۔ روشی، آج رات ڈنر پر عامر لشاری پھر آ رہا ہے۔ اس نے خاص طور پر پچھلی بار والی بریانی کی فرمائش کی ہے۔ یاد رکھنا، ذائقے میں 19-20 کا بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ وہ ہمارا بہت بڑا انویسٹر بننے والا ہے، اسے خوش رکھنا ہماری ترجیح ہے۔ رضوان صاحب نے سخت مگر پرجوش لہجے میں ہدایت دی۔ عامر لشاری کا نام سنتے ہی روشی کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر سلیب پر گرا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور آنکھوں میں وہی پرانی وحشت لوٹ آئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر کہے کہ وہ اس شخص کے لیے کچھ نہیں بنائے گی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی آواز کی اس گھر میں کوئی وقت نہیں تھی۔ شام تک اس نے کانپتے ہاتھوں اور خوفزدہ دل کے ساتھ بریانی تیار کی۔ جیسے ہی دم لگا، اس نے چولہا بند کیا اور خالہ نگہت کے پاس چلی آئی۔ خالہ جان، کھانا تیار ہے۔ میں اس اسٹور روم میں جا کر بیٹھ رہی ہوں، آپ بے شک باہر سے کنڈی لگا دیجیے گا۔ میں قسم کھاتی ہوں میں باہر نہیں آؤں گی، بس عامر صاحب کو مت بتائیے گا کہ میں یہاں ہوں۔ روشی کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ نگہت بیگم نے اسے ایک زہریلی نگاہ سے دیکھا۔ یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، چپ چاپ وہیں پڑی رہنا۔ اگر تمہارا سایہ بھی مہمانوں پر پڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ روشی نے اس بات میں سر ہلایا اور بھاگ کر اس اندھیرے اسٹور روم میں چلی گئی جو کبھی اس کے لیے عقوبت خانہ تھا۔ لیکن آج عامر لشاری کے خوف سے اسے وہ اندھیرا کمرہ دنیا کی سب سے محفوظ جگہ لگ رہا تھا۔ کوئی پرانی ٹرنک کے پیچھے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ عامر لشاری حسب معمول اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ داخل ہوا۔ اس کی شخصیت کا روپ ایسا تھا کہ رضوان صاحب اور نگہت بیگم دونوں بجھ بجا رہے تھے، لیکن آج سب سے زیادہ تیار عریشہ تھی۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی سرخ رنگ کا ڈیزائنر ڈریس پہن رکھا تھا، گہرا میک اپ اور بالوں کا جدید سٹائل بنائے وہ بار بار عامر کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رضوان، نگہت اور عریشہ تینوں کا ایک ہی ہدف تھا، وہ عامر لشاری جیسی سونے کی چڑیا کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتے تھے۔ عریشہ عامر کے بالکل ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنی پوری ماڈرن اداؤں کے ساتھ اس سے گفتگو کرنے لگی۔ عامر، تم نے تو اتنے دن لگا دیے دوبارہ آنے میں تو ڈیڈ سے روز تمہارا پوچھتی تھی۔ ویسے میں سوچ رہی تھی اس ویکینڈ پر ہم لانگ ڈرائیو پر چلیں، تم تو ہمیشہ کام میں ہی الجھے رہتے ہو۔ عریشہ نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کی۔ عامر نے اس کی طرف دیکھا اور ایک انتہائی رسمی اور سطح سی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ میں یہاں بزنس کے سلسلے میں آیا ہوں عریشہ، اور میرا شیڈیول بہت مصروف ہوتا ہے۔ اس کی نظریں بے چینی سے ڈرائنگ روم کے دروازے اور راہداری کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ جس چہرے کو دیکھنے آیا تھا وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ دسترخوان پر شاندار پکوان سجے تھے۔ روشی کی بنائی ہوئی بریانی کی خوشبو پورے ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ عامر نے پلیٹ میں بریانی نکالی اور پہلا نوالا منہ میں رکھا۔ ذائقہ بالکل وہی تھا، وہی لاجواب خوشبو، وہی سادگی، مگر وہ ہاتھ کہاں تھے؟ عامر نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور سیدھا نگہت بیگم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کھانا بہت لذیذ ہے، لیکن روشی کہاں ہے؟ پچھلی بار کی طرح آج بھی وہ دسترخوان پر نظر نہیں آ رہی۔ عامر کا سوال سیدھا نشانے پر تھا۔ اس نام پر دسترخوان پر جیسے سنارا چھا گیا۔ عریشہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بمشکل اپنے ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ پر پٹکنے سے رکی۔ نگہت بیگم اور رضوان صاحب نے ایک دوسرے کی طرف گھبراہٹ سے دیکھا۔ ارے عامر بیٹا، وہ دراصل روشی کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اسے بخار تھا تو وہ دوا کھا کر جلدی سونے چلی گئی۔ نگہت بیگم نے ایک انتہائی شاطرانہ مسکراہٹ اور جھوٹی ہمدردی کے ساتھ صفائی پیش کی۔ بیمار ہے؟
کیا ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ عامر کی آواز میں ایک گہری تشویش ابھری، جسے محسوس کر کے عریشہ کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ جی جی بالکل، بس موسمی بخار ٹھیک ہو جائے گی، آپ کھانا کھائیں نا۔ رضوان صاحب نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ عامر نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ اس جھوٹ کو سمجھ چکا ہے۔ اس نے خاموشی سے کھانا ختم کیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چل رہا تھا جب عامر نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے سگار نکالا اور اسے سلگاتے ہوئے رضوان صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر اب ایک انتہائی شاطر اور بے رحم بزنس مین کے تاثرات تھے۔ رضوان صاحب، میں نے آپ کے نئے پروجیکٹ کی فائل کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ پروجیکٹ میں کچھ خامیاں ہیں، مگر میں اس میں اپنا سرمایہ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم 50-50 کی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی رضوان صاحب کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ خوشی سے اپنی جگہ سے تھوڑا سا اچھل پڑے۔ نگہت بیگم اور عریشہ نے بھی ایک دوسرے کو فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے عامر صاحب، مجھے یقین تھا کہ آپ جیسے دانا انسان کو میرا پروجیکٹ ضرور پسند آئے گا، رضوان صاحب نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ عامر نے سگار کا ایک کش لیا، دھواں فضا میں چھوڑا اور اپنی گہری عقابی نظریں رضوان صاحب پر گاڑ دی۔ لیکن رضوان صاحب، میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط عامر صاحب؟ آپ جو کہیں گے مجھے منظور ہے۔ منافع کا تناسب بدلنا ہے یا مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں رہے گی؟ آپ حکم کریں۔ رضوان صاحب ہر چیز کے لیے تیار تھے۔ عامر اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سرد اور پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے روشی چاہیے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور میری اس انویسٹمنٹ کی واحد شرط یہی ہے۔ کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا۔ وقت کی سوئی وہیں رک گئی۔ تینوں کے چہرے پر بیک وقت حیرت، صدمہ اور انتہائی شدید غصہ ابھر آیا۔ عائشہ کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جس شخص کے لیے وہ مہینوں سے تیاریاں کر رہی تھی، جسے وہ اپنا سمجھ بیٹھی تھی، وہ اس کے گھر کی ایک ادنا سی کچن میں کام کرنے والی یتیم لڑکی کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ نگہت بیگم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ ان کی مٹھیاں بھیج گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ ابھی جا کر روشی کا گلا دبا دے۔ اسے لگا کہ روشی نے ضرور ان کی پیٹھ پیچھے عامر پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ رضوان صاحب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ان کا کروڑوں کا پروجیکٹ داؤ پر لگا تھا۔ انہوں نے جلدی سے اپنے حواس مجتمع کیے اور چہرے پر ایک انتہائی مصنوعی بناوٹی اور کانپتی ہوئی مسکراہٹ سجا لی۔ عامر صاحب، یہ آپ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ رضوان صاحب ہکرائے۔ روشی تو ہمارے گھر کی بچی ہے، لیکن اس کی تو منگنی ہو چکی ہے۔ عامر کی آنکھیں فوراً سکڑ گئیں۔ کیا مطلب؟ رضوان صاحب نے جھوٹ کا سہارا لیا، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر روشی جیسی معمولی لڑکی کو عامر لشاری کی بیوی بنتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جی عامر صاحب، روشی کی تو شادی اگلے مہینے اس کی دور کے کزن سے طے پا چکی ہے۔ وہ تو امانت ہے کسی کی۔ آپ تو ہمارے اتنے اچھے دوست ہیں، اتنے بڑے بزنس مین ہیں۔ آپ کی لیول کی روشی کہاں مناسب ہے؟ آپ اگر چاہیں تو ہماری عریشہ کے لیے آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ یہ پڑھی لکھی ہے، آپ کے شایان شان ہے۔ ہم تو عریشہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر خود کو خوش نصیب سمجھیں گے۔ رضوان صاحب کی اس بات پر عریشہ نے شرما کر سر جھکا لیا اور امید بھری نظروں سے عامر کو دیکھا، مگر عامر لشاری کے چہرے کے تاثرات پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جو غصہ اور نفرت ابھری تھی، اس نے رضوان صاحب کے چھوٹے قلعے کو ایک پل میں زمین بوس کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عامر لشاری کو کوئی متبادل آپشن پیش کرنے کی جرات مت کیجیے گا رضوان صاحب۔ عامر کی آواز پورے ہال میں گرجی۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ رضوان صاحب چپ سے ہو گئے۔ میں یہاں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے نہیں آیا تھا۔ میں نے جو مانگا ہے وہ آپ کو دینا ہوگا، اور آپ کے اس جھوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے میری نظر میں۔ مجھے پتا ہے اس کی کوئی شادی طے نہیں ہوئی۔ عامر نے میز پر ہاتھ رکھا اور قدرے جھک کر رضوان صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں بولا، میرا فیصلہ صاف اور آخری ہے۔ اگر روشی نہیں تو یہ پروجیکٹ بھی نہیں، اور مجھ سے پارٹنرشپ تو دور کی بات، میں آپ کے بزنس کو وہیں پہنچا دوں گا جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ یاد رکھیے گا۔
یہ کہہ کر عامر لشاری سیدھا مڑا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر تیز قدموں سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ عامر کی گاڑی کے جاتے ہی گھر میں وہ طوفان آیا جسے کئی دنوں سے روکا گیا تھا۔ رضوان صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کا کروڑوں کا پروجیکٹ ایک لڑکی کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ انہوں نے میز پر رکھی چائے کی پیالی زور سے دیوار پر دے ماری جو چکنا کے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ یہ سب تمہاری اس مزنوز بھانجی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ رضوان صاحب پھٹ پڑے۔ وہ نگہت بیگم کی طرف بڑھے اور انگلی اٹھا کر دھاڑے۔ میں نے کہا تھا اس سانپ کو گھر میں مت پالو۔ آج جس نے مجھے عامر لشاری جیسی پارٹی کے سامنے ذلیل کروا دیا، وہ میرا سارا بزنس تباہ کرنے کی دھمکی دے کر گیا ہے، اور یہ سب کس کی وجہ سے؟ اس منحوس روشی کی وجہ سے۔ عریشہ صوفے پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماما، اس لڑکی نے مجھ سے عامر چھین لیا۔ وہ جان پوچھ کر اس دن اس کے سامنے گئی تھی۔ وہ بہت چالاک ہے ماما۔ اس نے عامر کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا ہے۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نگہت بیگم کا چہرہ انتقام اور نفرت سے کالا پڑ رہا تھا۔ ان کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں رضوان، اس 2 کوڑی کی لڑکی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ میری بیٹی کا حق مارے اور ہمارے راستے میں آئے۔ آج تو میں اس کا وہ حشر کروں گی کہ وہ عامر کا نام لینے سے پہلے 1000 بار سوچے گی۔ وہ آج کی رات نہیں بھولے گی۔ یہ کہتے ہوئے نگہت بیگم مڑی اور ایک پاگل پن کے عالم میں پچھلے حصے بنے اس اندھیرے اسٹور روم کی طرف دوڑی جہاں روشی ٹرنک کے پیچھے چھپی آنے والے عذاب سے بے خبر بیٹھی تھی۔ لاشاری مینشن کے ماسٹر بیڈ روم کی بڑی سی شیشے کی کھڑکی سے شام کی سنہری دھوپ اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی مہکتی ہوئی ہوا کا گزر تھا جس نے سفید ریشمی پردوں کو ایک دل فریب رقص میں الجھا رکھا تھا۔ روشی کھڑکی کے پاس کھڑی لان میں کھلے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک خوبصورت اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بال نرمی سے اس کے کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وہ تھکن اور خوف نہیں تھا جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر اب ایک عجیب سا سکون اور ایک دلکش رونق تھی جو صرف سچی محبت پانے کے بعد ہی کسی عورت کے چہرے پر آ سکتی ہے۔ آج عامر اور روشی کی شادی کو پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ یہ 1 مہینہ روشی کی زندگی کا سب سے طویل، سب سے مشکل اور پھر سب سے خوبصورت سفر ثابت ہوا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب خالو رضوان نے عامر کی دھمکی کے بعد مارکیٹ میں ہر انویسٹر کے دروازے پر دستک دی تھی، مگر عامر لشاری کا اثر و سوگ اتنا زیادہ تھا کہ کسی نے بھی رضوان صاحب کے ڈوبتے ہوئے پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کی۔ جب ہر طرف سے ناکامی ملی اور بینکرز نے نوٹس بھیجنا شروع کیے تو رضوان صاحب اور نگہت بیگم کو اپنی غرور اور نفرت کے بت توڑ کر عامر لشاری کی شرط ماننی پڑی۔ ان کے نکاح بہت سادگی اور شدید تناؤ کے ماحول میں ہوا تھا۔ روشی کے لیے وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ رخصتی کے وقت نگہت بیگم نے اسے گلے لگانے کے بجائے اس کے کان میں آخری زہریلے الفاظ کہے تھے۔ آج کے بعد اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم نے میری بیٹی کا حق مارا ہے، جاؤ، مگر یاد رکھنا ہم تمہاری شکل بھی دوبارہ دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ روشی کو ان کے رشتہ توڑنے کا دکھ نہیں تھا کیونکہ اس گھر نے اسے سوائے اندھیرے اور ذلت کے کچھ نہیں دیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک اور خوف افریت بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عامر سے بے انتہا ڈر رہی تھی۔ روشی کے نزدیک دنیا کا ہر مرد اس کے باپ جیسا تھا، ایک دھوکے باز، فریبی اور ظالم انسان جو پچھلی محبت کے سبز باغ دکھاتا ہے اور پھر زندگی کو جہنم بنا کر تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ شادی کی پہلی رات جب عامر کمرے میں آیا تھا تو روشی بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اب یہ طاقتور بزنس ٹائکون اس سے اپنی ملکیت سمجھ کر اس پر حکمرانی کرے گا، لیکن عامر نے اس کے قریب آنے کے بجائے فاصلے پر بیٹھ کر اسے بہت نرمی سے دیکھا تھا۔ روشی، عامر کی وہ پہلی بات اسے آج بھی منوعن یاد تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ڈر رہی ہو۔ تم نے اپنی زندگی میں مردوں کا صرف ظالم اور دھوکے باز روپ دیکھا ہے،
تمہارے باپ نے جو کیا، یہ تمہارے خالوں نے جو کیا، میں وہ سب نہیں ہوں۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے طاقت کا استعمال کیا، مگر میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا جب تم اس کمرے میں مجھ سے ڈرنے کے بجائے میرا انتظار کرو گی۔ اور واقعی عامر نے اپنا وہ وعدہ نبھایا تھا۔ اس نے روشی کے دل سے اس کے باپ کے دیے گئے دھوکے اور خالہ کے مظالم کا خواب اتنے پیار اور صبر سے نکالا تھا کہ روشی خود حیران رہ گئی تھی۔ وہ شخص جو دنیا کے لیے ایک بے رحم بزنس مین تھا، روشی کے لیے ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا۔ پہلے دن سے لے کر آج تک عامر روزانہ شام کو گھر لوٹتے ہوئے روشی کے لیے سرخ گلابوں کا ایک تازہ اور خوبصورت گلدستہ لے کر آتا۔ وہ پھول صرف پھول نہیں تھے، وہ عامر کی اس خاموش محبت اور یقین دہانی کا پیغام تھے کہ وہ اس کے ساتھ ہے ہمیشہ کے لیے۔ آہستہ آہستہ ان گلابوں کی خوشبو نے روشی کے دل میں جمی برف کو پگھلا دیا تھا۔ اسے عامر کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی حوث یا ملکیت کا غرور نظر نہیں آیا، بلکہ ایک خالص، سچی اور بے ریا محبت نظر آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز نے روشی کو اس کی گہری سوچوں سے باہر نکالا۔ کیا سوچ رہی ہے میری پیاری سی بیوی؟ عامر کی وہی بھاری پرکشش اور محبت بھری آواز کمرے میں گونجی۔ روشی کے ہونٹوں پر بے ساختہ ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ عامر ہمیشہ کی طرح اپنی شاندار 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے کوٹ کا بٹن کھولا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا سرخ گلابوں کا ایک بڑا سا گلدستہ روشی کی طرف بڑھا دیا۔ روشی نے آنکھیں بڑھ کر وہ پھول تھام لیا۔ اب اس کے ہاتھوں میں کوئی کپکپاہٹ نہیں تھی اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی خوف تھا۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا ہماری شادی کو۔ روشی نے پھولوں کو سونگھتے ہوئے نرمی سے کہا اور پھر جا کر انہیں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے کرسٹل کے واز میں سجانے لگی۔ عامر مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور آئینے میں روشی کے پرسکون چہرے کو دیکھنے لگا۔ وقت بدلتا نہیں ہے روشی، وقت اچھے لوگوں کی قربانیوں کا صلہ دیتا ہے، اور تم نے اپنی زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں، اب صرف خوشیوں کا وقت ہے۔ عامر نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ روشی پلٹی اور اس نے پہلی بار عامر کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے ایک سوال کیا، وہ سوال جو کئی دنوں سے اس کے دل میں مچل رہا تھا۔ عامر، ایک بات پوچھوں؟ 1 نہیں 1000 پوچھو، میری تو جان بھی حاضر ہے تمہارے لیے۔ عامر نے محبت سے اس کے گال کو چھوا۔ روشی نے ایک گہری سانس لی۔ آپ اتنے بڑے انسان ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے آپ کی، پھر آپ نے مجھ جیسی ایک معمولی یتیم اور کچن میں کام کرنے والی لڑکی کے لیے اتنی بڑی قیمت کیوں چکائی؟ میں جانتی ہوں کہ خالو کا پروجیکٹ کسی کام کا نہیں تھا، پھر بھی آپ نے صرف مجھے وہاں سے نکالنے کے لیے ان کی شرط کے مطابق ان کے بزنس میں کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کر دی۔ کیوں عامر؟ صرف میرے اتنا بڑا نقصان کیوں سہا؟ عامر کے چہرے پر ایک گہری اور سنجیدہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے روشی کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے اور انہیں چوم لیا۔ نقصان؟ تم اسے نقصان کہتی ہو روشی؟ وہ کروڑوں روپے تو اس ہیرے کی قیمت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے جو میں نے اس اندھیرے گھر سے نکالا ہے۔ عامر کی آواز میں ایک عجیب سا خمار اور سچائی تھی۔ اس نے روشی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مزید کہا، تم کوئی معمولی لڑکی نہیں ہو روشی۔ جس دنیا میں میں رہتا ہوں وہاں ہر لڑکی، ہر انسان مفاد، لالچ اور بناوٹ کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے۔ عریشہ جیسی لڑکیاں میرے پیسوں اور میری حیثیت سے محبت کرتی ہیں، لیکن تم اس دن جب مجھے اس اندھیرے لان میں ملی تھی، روتے ہوئے سہمے ہوئے، تم نے مجھ سے میری دولت نہیں مانگی تھی، مجھ سے کوئی ڈیل نہیں کی تھی۔ تم تو اپنی معصومیت میں مجھے اپنی بنائی ہوئی بریانی نہ ملنے کا دکھڑا سنا رہی تھی۔ عامر کی آنکھوں میں اس رات کی یاد سے چمک آ گئی۔ تمہاری اس بے ریا معصوم اور خالص رو نے مجھے پہلی ہی نظر میں اپنا اسیر کر لیا تھا۔ اس دنیا میں سچائی اور معصومیت اور وہ ڈالرز دے کر بھی نہیں خریدی جا سکتی روشی۔ میں نے وہ کروڑوں روپے انویسٹ نہیں کیے، میں نے وہ فدیہ دیا تھا اپنی جان کو، اپنی محبت کو ان ظالموں کو قید سے چھڑانے کے لیے۔ اور یقین مانو، اگر وہ مجھ سے میری ساری دولت بھی مانگ لیتے
تو میں تمہارے لیے وہ بھی ان کے منہ پر مارتا۔ عامر کے ان الفاظ نے روشی کے دل کے اندر موجود ہر آخری شک، ہر آخری ڈر کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کو دھوکہ دیا تھا، مگر عامر نے اس کی خاطر اپنی پوری دنیا اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی تھی۔ روشی کی آنکھوں میں تشکر اور سچی محبت کی آنسو تیرنے لگے۔ مجھے اب کسی سے ڈر نہیں لگتا عامر، آپ نے میرے دل سے ہر ڈر نکال دیا ہے۔ آپ میرے لیے صرف ایک شوہر نہیں، میری مسیحا ہیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ روشی نے روتے ہوئے پہلی بار اپنے جذبات کا اظہار کیا اور عامر کے سینے پر سر رکھ دیا۔ عامر نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا، جیسے اسے دنیا کی ہر مشکل اور ہر دکھ سے چھین لینا چاہتا ہوں۔ اس نے روشی کے بالوں پر بوسہ دیا اور ایک پرسکون سانس لی۔ اور میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا میری پریٹی گرل، سوائے اس کے جب میں خود تمہیں تمہاری پسند کی بریانی بنا کر کھلاؤں اور تم خوشی سے رو پڑو۔ عامر نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے شرارت سے کہا۔ روشی کے آنسوں کے درمیان ایک خوبصورت اور کھنکھناتی ہوئی ہنسی گونج اٹھی۔ اس نے عامر کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا اور پھر اپنا سر اسی کے سینے پر رکھ دیا۔ کمرے میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن روشنی کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک روشن صبح طلوع ہو چکی تھی۔ وہ اندھیرا اسٹور روم، خالہ کے تانے اور باپ کے دھوکے کا دکھ اب ایک بھولا ہوا خواب بن چکے تھے۔ اب اس کی دنیا اس شخص کی مضبوط بازوں میں محفوظ تھی، جو اس کی معصومیت کا دیوانہ تھا اور جس کی محبت نے ثابت کر دیا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ مرد بکھری ہوئی زندگیوں کو سمیٹنے اور انہیں جنت بنانے کے لیے ہی دنیا میں آتے ہیں۔ یہ کہانی دراصل اس کڑوی سچائی کو بے نقاب کرتی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی نہیں بلکہ دوسروں کے گناہوں کی سزا بھگتتا ہے، اور روشی کا کردار اسی مظلوم طبقے کی نمائندگی کرتا ہے، جو خاموشی سے ظلم سہتا ہے مگر دل کی پاکیزگی نہیں کھوتا۔ اس کی معصومیت، صبر اور خوف کے باوجود اس کا دل کینہ پرور نہیں بنتا۔ یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ عامر لاشاری کا کردار بظاہر طاقت، غرور اور اختیار کی علامت ہے۔ ابتدا میں اس کا انداز جاہرانہ محسوس ہوتا تھا اور جابرانہ کہ وہ ایک لڑکی کو شرط بنا کر نکاح کی بات کرتا ہے، جو قابل تنقید ہے کیونکہ محبت کو سودا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر بعد میں اس کا صبر، روشی کی رضامندی کا احترام اور اس کے زخموں کو سمجھنے کی کوشش اسے ایک مثبت اور ذمہ دار مرد ثابت کرتی ہے۔ اس کے برعکس نگہت بیگم اور رضوان صاحب وہ چہرے ہیں جو معاشرے میں عزت اور شرافت کا لبادہ اوڑھ کر کمزوروں کو رونتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نفرت کو انصاف کا نام دے دیا اور ایک یتیم بچی کو اپنی انا کی بھیڑ چڑھایا۔ کہانی کا اصل پیغام یہ ہے کہ ظلم وقتی طور پر جیت سکتا ہے، مگر صبر اور سچائی آخر کار راستہ بنا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ کسی کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کے ہاں مظلوم کی آہ کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ ریڈر کے لیے سبق یہی ہے کہ اگر زندگی میں اندھیرا حد سے بڑھ جائے تو یقین رکھیں کہ روشنی قریب ہی کہیں جنم لے رہی ہوتی ہے۔ بس خود کو نفرت میں ڈوبنے نہ دیں، کیونکہ کردار کی اصل خوبصورتی طاقت میں نہیں بلکہ رحم، وفا اور سچائی میں ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔